السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اہم خبریں ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ ایک تو امریکی امداد جو ہے اس کا بڑا حصہ افغان طالبان کے ہاتھ لگ گیا ہے، یہ امریکہ کا کہنا ہے۔ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ وسطی ایشیا ممالک جو بارڈر پہ پڑے ہیں افغانستان کے ساتھ، انہوں نے افغانستان کو دہشت گردی کا گڑھ اور سمگلنگ کا گڑھ قرار دیا ہے۔ بڑی خبر ہے یہ کہ جو وسطی ایشیا ممالک ہیں، جو 7 ممالک ہیں، مستقل ممبر ہیں، ان کے جنرل سیکرٹری نے بڑا الزام لگایا ہے افغان حکومت پہ، ایک ایسے موقع پہ جو پاکستان بھی مسلسل افغانستان کو اور چائنا اور رشیا بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ یہاں دہشت گردی کے گڑھ ہے۔ تیسری ناظرین جو اہم خبر ہے، جو افغانستان سے 7 ہیلی کاپٹر جو ہے، بلیک ہاک 7 ہیلی کاپٹر جو ہے، وہ ازبکستان اقتدار میں آنے کے بعد وہ 7 ہیلی کاپٹر جو ہے ازبکستان کے راستے امریکہ کو چلے گئے ہیں۔ افغان حکومت نے اس کی واپسی کی ڈیمانڈ کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، بات کرنے سے پہلے تمام تر دوستوں سے گزارش ہے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر پسند آتا ہے تو بیل کا آئیکن پریس کریں، اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اسے لائک ضرور کریں۔ ناظرین، جو افغانستان پہ ایک بڑا الزام لگایا ہے وہ اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہیں، جو وسطی ایشیا ممالک میں 7 ممالک ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا الزام لگایا ہے افغانستان وسطی ایشیا کے لیے دہشت گردی کے خطرے کا منبع ہے۔ اجتماعی سلامتی کی معاہدے کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل امگنی تسما گتوف نے افغانستان کو وسطی ایشیا کے لیے ممکنہ دہشت گردی اور منشیات کے خطرے کا منبع قرار دے دیا ہے۔ یہ انہوں نے جو خطاب کیا ہے، ان کا یہ امگلی نے اجتماعی سلامتی کی معاہدے کی تنظیم کے رکن کی پارلیمانی کمیٹی کی سربراہی کی 4تھے اجلاس میں کہا ہے کہ تاجکستان اور افغانستان کی سرحدوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہدف بنائے گئے ہیں۔ بین الریاستی پروگرام کی منظوری اس بات کا ثبوت ہے کہ اتحادیوں کی جانب سے وسطی ایشیا کے لیے ممکنہ خطرہ کو مشترکہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اجتماعی سلامتی تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے اس بات پہ زور دیا کہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور منشیات کے پھیلاؤ کا خطرہ بنیادی طور پر افغانستان کی سرزمین سے ہے۔ اب یہاں پہ منشیات، انتہا پسندی اور دہشت گردی کہ یہ افغانستان میں ہے اور یہاں سے خطرہ ہے وسطی ایشیا ممالک کو۔ انہوں نے خطے کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کے رکن ممالک کی پارلیمانی اسمبلی کی قریبی تعاون پر زور دیا۔ اس میں ناظرین روس، آرمینیا، بیلاروس، قازقستان، کرغستان اور تاجکستان اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کے مستقل رکن ہے۔ اور یہ بیان ناظرین ایک ایسے موقع پہ آیا ہے جب افغانستان پہ پاکستان بھی پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ کی سرزمین دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور پرسوں جو ہے وہ چائنا نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں دہشت گردانہ تنظیموں کو ختم کریں، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں اور اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ کریں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تو افغانستان میں طالبان کے اپنے جو آپسی اختلافات ہیں، جو 2 گروپوں میں بٹ گئے ہیں، حقانی نیٹ ورک اور کندہاری نیٹ ورک گروپ، جو کندہاری گروپ ہے اور حقانی گروپ ہے، یہ آپس میں اقتدار کی لڑائی اس ٹائم پہ چل رہی ہے۔ 2 بڑے گروپ بن گئے ہیں آپس میں۔ دوسری طرف وسطی ایشیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ افغانستان پہ ہٹ کر رہے ہیں۔ چائنا جو ہے ان کو کھلے عام کہہ رہا ہے، رشیا نے چند دن پہلے پاکستان کی حمایت کی تھی کہ افغانستان سے جو دہشت گردی ہے وہ اس کو سرزمین استعمال نہیں کرنی چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ تو مسلسل پریشر جو ہے وہ بیلڈ اپ ہو رہا ہے افغانستان پہ، افغان طالبان پہ، اور یہ جو پریشر وسطی ایشیا کی جانب سے پڑا ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ ایک تو یہ بڑے قریب ہے، ان کے تجارت کا بھی ہے بڑا ایشو، اور اب دہشت گردی، سمگلنگ اور انتہا پسندی کے الزامات جو ہے وہ افغان حکومت پہ لگ گئے ہیں۔ رضا ناظرین، دوسری جو ساتھ اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نے امریکہ کے جان سپکو، جو سابق امریکی خصوصی انسپیکٹر جنرل برائے افغانستان تعمیر نو جو ہے، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو بڑی رقم ہے یو ایس ایڈ کی مد میں وہ افغان طالبان جو ہے اس کے ہاتھ لگ چکی ہے۔ یو ایس ایڈ کی جتنی رقم ہے جو امداد کے طور پہ جاری تھی، وہ اس میں بڑا حصہ، مطلب جو بتایا جا رہا ہے کہ 75% جو بڑے پیسے ہیں
وہ جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو. سب لوگ جانتے ہیں کہ افغانستان میں کون سا ایسا ٹیکسیشن کا عمل ہے، لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، کچھ ایسا ہے نہیں. ان کی اکانومی کس چیز سے بوسٹ ہو رہی ہے، کون سا افغانستان میں ایسے ہیرے کی کان نکل آئی ہے کہ ان کی اکانومی بوسٹ کر گئی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ان کا جو روپیہ کنٹرول ہے وہ اسی امداد پہ ہے. جو امریکی امداد اب تک چل رہا تھا، جو $87 ملین ان کو مہینے کے ملتے تھے، $40 ملین ان کو ہفتے کے ملتے تھے، اس سے ان کی جو افغان کرنسی ہے اس میں استحکام آیا تھا. اور یہ جو اب امریکہ کی ایڈ ہے یہ مسلسل ان کے استعمال میں تھی اور وہ اپنے استعمال میں باقاعدگی طور پہ لا رہے ہیں. یہ سب پورا افغانستان جانتا ہے، افغان گورنمنٹ اس کو بار بار ڈینائی کر رہی ہے، مگر اب تو بڑا کلیئرلی امریکہ نے پہلے بھی کہا تھا. اور اب تو ہے ان کے جو سابق امریکی خصوصی انسپیکٹر جنرل برائے افغانستان تعمیر نو میں جو ہے اب تک رہے ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو US ایڈ کی بڑی رقم تھی وہ افغان طالبان کے ہاتھ لگ چکی ہے اور یہ بڑا خطرہ ہے. اب اس پیسے سے افغان حکومت کیا کرتی ہے؟ تو انہوں نے ایک بڑا الزام لگایا امریکہ نے. ناظرین، جو تیسری اہم خبر ہے وہ چند دن پہلے ہم نے اس خبر کو ہم نے دیا تھا. ازبکستان کی میڈیا نے اسے جاری کیا تھا کہ 7 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ افغانستان کے دور حکومت میں، جب افغانستان 2021 میں اقتدار میں آیا تو یہ ہیلی کاپٹر جو تھے یہ حوالے کیے گئے تھے امریکہ کے. ازبکستان کے پاس گئے تھے، ازبکستان سے یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گئے تھے امریکہ. جو افغانستان کے وزیر دفاع ہیں ناظرین، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ افغان حکومت کا مال تھا، افغان عوام کا ہیلی کاپٹر تھے، یہ آپ نے ازبکستان نے امریکہ کے حوالے کیوں کیے؟ انہوں نے شدید خدشے کا اظہار کیا. حالانکہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ یہ ابھی بھی جو اسلحہ اور یہ ٹینک وغیرہ اور یہ جہاز وغیرہ اور یہ اتنی بڑی تعداد میں جو اسلحہ ہے وہ جو افغان حکومت استعمال کر رہی ہے یہ امریکہ کا ہے، امریکہ چھوڑ کی گئی ہے. یہ نے مال غنیمت سمجھ رہے ہیں. افغانستان جب 2021 میں اقتدار میں آیا تو 7 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو تھے ان کو وہ شفٹ کر دیا تھا افغان حکومت کے ہی دوران، مگر افغان حکومت میں اس ٹائم پہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا اور وہ 7 ہیلی کاپٹر جو تھے کافی عرصہ تک ازبکستان میں تھے. ازبکستان نے پرسوں جو ہے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ 7 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ہم نے امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں اور وہ طالبان کی حکومت کے دوران ہم نے کیے تھے. وہ جب سے امریکہ جیسے جانے لگا تھا، طالبان نے اقتدار سنبھال لیا تھا، تو یہ ہیلی کاپٹر چند دن بعد امریکہ نے ازبکستان کو کہا تھا اور ہم وہاں پہ لے کے آئے تھے اور وہاں سے پھر امریکہ کے حوالے ہو گئے. وزیر دفاع نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہمارے ہیلی کاپٹر ہے اور یہ افغان عوام کے ہیں اور یہ کیسے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور یہ ہمیں واپس کیے جائیں. امریکہ اپنا موجودہ مزید اسلحہ جو $7.2 بلین کا ہے وہ آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ہیلی کاپٹر ہمیں واپس دے. امریکہ کی پراپرٹی ہے، وہ ادھر چھوڑ کے گئے تھے، آپ اسے مالی غنیمت سمجھ رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ نے بڑی محنت کی ہے اور اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو یہ مالی غنیمت ہے بھی آپ کا. مگر امریکہ نے آج پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ اسلحے کی واپسی کا اعلان کیا ہے کہ ہمیں ہمارا اسلحہ واپس دیا جائے جو $7.2 بلین کا ہے، مطلب $7.2 ارب کا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے. اس اسلحے سے ناظرین بڑی پریشانی جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان کو ہے. یہ اسلحے کا ایک ڈھیر ہے، مطلب بارود کا ایک ڈھیر ہے جو پاکستان کے لیے چھوڑا گیا ہے. اس سے نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. افغان حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ لبریشن آرمی اس کے استعمال کر رہی ہے. TTP کی گردن تنظیمیں جو حافظ گل بہادر گروپ ہے، لشکر اسلامی گروپ ہے، جماعت الحرار ہے اور TTP طالبان ہے، وہ باقاعدہ سے اس لیٹسٹ جدید اسلحہ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا نقصان جو اب ہو رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں مین رول افغانستان کی اس اسلحے کا ہے جو رات کو بھی دکھائی دیتا ہے، نائٹ ویژن بھی اس میں ہے اور وہ اسلحہ نائٹ گگلز بھی ہیں. مطلب وہ تمام تر جدید ساز و سامان، جنگی ساز و سامان جو ایک دشمن ملک کے خلاف استعمال کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ سارا پاکستان کے خلاف جو کردن تنظیمیں ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں اور پاکستان کا اس سے نقصان ہو رہا ہے. اور پاکستان بار بار جو ہے
پاکستان نے بھی ایک پوائنٹ یہی رکھا ہے، امریکہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور پاکستان بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس ایک پوائنٹ پہ پاکستان حق بجا ہے کہ آپ نے افغانستان میں اتنا بڑا اسلحہ، اتنا جدید اسلحہ چھوڑ دیا ہے اور اس سے ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ خطرہ ہے. امریکہ کی ٹرمپ نے بھی آج ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں ہمارا اسلحہ جو ہے وہ واپس دیا جائے. کل انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.